سکینہ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں بپہرالو میں شور ماتم حسین مرنے کو جا رہے ہیں بڑی قیامت کا ہے یہ منظر جناب فیضا کا امتحان ہے بہن سے چھپ کر حسین بے کس لباس کہنا منگا رہے ہیں سکینہ بی بی کہاں ہو آپا سؤال اکبر کہاں ہو قاسم حسن کے دل بر سواری لاؤ رکاب تھامو امام تم کو بلا رہے ہیں سکینہ بی بی سمو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر سمو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر بنا کے باہوں کا اپنی جھولا امام اس کو سلا رہے ہیں سکینہ بی بی وہ حشر اٹھا وہ تیغ چمکی وہ تیر برسے وہ آئے پتھر وہ حشر اٹھا وہ تیغ چمکی وہ تیر برسے وہ آئے پتھر حسین پوچھتے فرس پر بیٹھے لہو میں اپنے نہا رہے ہیں سکینہ بی بی کے بین عرفان حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وياسين ومولانا الثقلين امام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صلوات اللہ۔ محترم سامعین و برادران ایمانی، چونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے قرآن کریم کا بڑا مشہور و معروف سورہ جسے سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے، عربی میں اعلیٰ کے معنی بلند کے ہوتے ہیں، جیسے ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ اللہ کہ جو بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ کے معنی بلند اور بالا۔ اچھا، اسی میں قرآن میں یہ سورہ عام طور سے عید و بقرعید کے دن آپ سنتے ہوں گے پہلی رکعت میں اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی سورہ الحمد، اس کے بعد اس سورہ اعلیٰ کی تلاوت۔ اسی کی یہ مخصوص آخری مختصر سی آیتیں ہیں اور بڑی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن یہ اپنے دامن میں فضیلت کا سمندر لیے ہوئے۔ اچھا، اللہ کا کوئی بھی کلام، آپ دیکھیے پروردگار عالم کا کلام خالی قرآن نہیں ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام جو حدیث قدسی ہوتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن میں چیلنج ہے، حدیث قدسی میں چیلنج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے تو تم اس کا جواب لے آؤ، اس کے بارے میں، اس کی جیسے کوئی سورہ بنا لاؤ، کوئی آیت بنا لاؤ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے۔ اچھا، مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہو گیا کہ عام طور سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم قرآن کی تلاوت کر لیں اور ہم اللہ کے فرض سے ادا ہو گئے۔ دیکھیے، اس کے لیے خود قرآن میں بھی ہے، اور میں نے ڈاکٹر شنکر دیال شرما جو ہندوستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور ان کی ایک نظم بڑی معرکۃ الآراء نظم ہے، انہوں نے ایک نظم کہی تھی کہ قرآن عمل کی کتاب تھی، لوگوں نے اس کو صرف ایصال ثواب میں مخصوص کر دیا۔ اب آپ ملاحظہ کریں، قرآن کیا ہے؟ یہ ایک عملی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے۔ جتنا آپ قرآن سے عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ یہ ہے تو 30 پاروں میں، لیکن اولین و آخرین کا اس میں علم سمایا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے میں صرف 2 جملوں میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اس دور میں ایک چور پکڑا گیا، اب یہ علماء بیٹھے تھے۔ اچھا دیکھیے، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جہاں علماء ہوں گے کچھ نہ کچھ اختلاف ہوگا، وہ کہیں گے یہ صحیح، وہ کہیں گے یہ صحیح، وہ کہیں گے یہ صحیح، تو اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ تو اس دور میں جو علماء تھے، درباری علماء، دیکھیے ایک ہوتا ہے حقیقی علماء اور ایک درباری علماء، یہ درباروں میں بیٹھے رہتے تھے، بادشاہ کے رحم و کرم پہ پلتے تھے۔ تو اب ایک چور پکڑا گیا، اس کے کہا ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو ایک عالم بولا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹنا چاہیے، دوسرا بولا نہیں، ہاتھ کا اطلاق تو یہاں سے ہوتا ہے،
تیسرے نے کہا نہیں ہاتھ یہاں کوہنیوں کے اوپر سے ہوتا ہے، چوتھے نے کہا نہیں ہاتھ تو یہاں سے شمار ہوتا ہے۔ اب اور اختلاف ہو گیا قرآن میں۔ اب کیسے ثابت ہو اس چور کے؟ اب چور تو کھڑا ہوا ہے، اس کے پہلے ہاتھ تو کلیئر ہو جائے کہ کتنا ہاتھ ہے۔ اب جب یہ مسئلے حل نہ ہو سکے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے بڑی شے جو ہے اللہ اور رسول اور امام کے بعد وہ ہے علم۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو دنیا آپ کے دروازے پہ آئے گی، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو کوئی قریب نہیں کرے گا۔ دلیل آپ سن لیجئے، مولا علی سے سب کچھ لے لیا، میں کہتا ہوں خلافت لے لی، دولت لے لی، حکومت لے لی، لیکن علم تو علی کے پاس تھا۔ اب جب بھی مصیبت پڑتی تھی یا علی آپ حل کر دیجئے، وہاں ملاحظہ کر رہے ہیں، یا علی آپ حل کر، یعنی علی حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، حکومت چل کر علی کے پاس آتے تھے۔ آپ کبھی غور کریں، چھوٹی بات نہیں ہے، حکومت چل کر مولا علی کے پاس آتی۔ اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس قوم کے لیے علم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور وہ قوم اپنے آپ ذلیل ہو جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا کہ سرکار ایک طرف میت پڑی ہو، یعنی اسے دفن کرنا اور نماز پڑھنا، غسل دینا وغیرہ وغیرہ یہ کام ہو، اور ایک طرف علم حاصل کر رہے ہوں، کئی چیزوں سے مشابہت دے دی، تو کہاں پہلے جانا چاہیے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ علم کے حصول کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیوں؟ کہا اگر تدفین کے لیے کچھ لوگ ہیں کہ وہ تدفین ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ میت پڑی رہے، تو بہتر ہے کہ تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا اس تدفین سے بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب آپ متوجہ ہیں، ہمارے یہاں ثواب صرف یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو ثواب، ہم نے روزہ رکھ لیا تو ثواب ہے۔ جہاں یہ ثواب ہے وہاں علم کا حاصل کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ جب علم حاصل ہوگا تو نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اسے علم ہوگا، روزہ کیوں رکھ رہا ہے اسے علم ہوگا، حج کیوں رکھ رہا ہے اسے علم ہوگا۔ کسی نے کہا کہ سرکار یہ نماز اللہ نے کیوں واجب کی ہے؟ کہا نماز اللہ نے اس لیے واجب کی ہے تاکہ انسان کے غرور کو چکنا چور کیا جائے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک انسان، ہم اور آپ دعویٰ کر سکتے تھے کہ صاحب دیکھیے میری 50 سال کی ایج ہو گئی، آج تک میں نے کسی کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا، لیکن نماز وہ ہے کہ جو ہر روز 5 نمازوں میں انسان خالق کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے۔ تو یہ معصوم ہی بتائیں، تو اب یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ فرزند رسول جب رکوع ایک ہے، رکوع ایک ہی ہے نا، تو سجدے دو کیوں ہیں؟ سجدے تو 2 ہیں، ایک رکوع ہے اور سجدے 2 ہیں۔ جیسے رکوع آپ مکمل کریں گے تو پورا ہوگا، ویسے سجدہ ایک ہوگا تو مکمل نہیں ہوگا جب تک 2 سجدے نہ ہو۔ تو کہا فرزند رسول سجدے تو کیوں ہے؟ تو کہا کہ جب انسان پہلی بار خاک پر سر رکھ دیتا ہے، پیشانی جھکا دیتا ہے، تو اس بات کا بندہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار ہم اسی خاک سے پیدا ہوئے، اور جب پھر دوسری بار سجدے میں جاتا ہے تو اب اس کا اقرار کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اسی خاک میں جانا ہے، اور یہ جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے یہ اس کا اطلاق ہے کہ پروردگار بس زندگی اتنی ہی مختصر ہوتی۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، پوری توجہ دیں۔ اسی لیے خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں زندگی کے لیے، دنیا کے لیے بہت زیادہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں خبردار اے غافل انسان، دنیا تیری گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تمہاری منزل جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل وہ آخرت ہے، دنیا تو تمہارے لیے گزرگاہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص لکھنؤ آیا اور اسے 10 دن رکنا ہے، 10 دن کے بعد وہ اپنے وطن واپس جائے گا، تو یہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی اصل منزل تو اس کا وہ وطن ہے۔ ویسے ہی خود مولا کائنات نے دنیا کے بارے میں جو خطبہ بلا الف، اس میں آپ پڑھ لیجئے، مولا نے ارشاد فرمایا کہ غافل انسان اپنی عمر کو ضائع نہ کرو۔ یہ عمر جو ہے مولا علی نے فرمایا، چوتھے امام نے اپنی ایک دعا میں فرمایا، سونے اور چاندی سے زیادہ حفاظت اپنے وقت اور ٹائم کی کیا کرو، عمر کی کیا کرو۔ اسی لیے کتابوں میں موجود ہے، یہ ہماری آپ کی جو ایج ہے، جو عمر ہے، یہ گزر رہا ہے، تو یہ معصوم نے فرمایا یہ برف کی سل کی طرح، برف تو آپ نے دیکھی ہوگی، سلیں ہوتی ہیں، بکتی ہیں برف گرمیوں میں عام طور سے۔ ویسے تو کہا کہ اگر اس برف سے آپ کوئی کام لے لیں گے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ برف اپنے آپ پگھلتی رہے گی اور ایک دن سب ختم ہو جائے گی۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، یہ اپنے غفلت کی طرف زندگی کو نہ داخل کرو، اس لیے کہ عمر بڑھتی رہتی ہے۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ ہر سانس انسان کو موت کی طرف لے کر جا رہے،
یہ سانس ایسے نہیں ہے، انسان کے ہر سانس ایک موت کی طرف جا رہی۔ اسی میں مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کی زندگی نہ بسر کرو، ہر شخص سے 4 سوال روز حشر ہوں گے، اس کے بغیر جنت ہے ہی نہیں۔ پہلا سوال ہوگا کہ میں نے جو تجھے عمر دی تھی وہ ایج، وہ تو نے کہاں گزاری؟ واٹس ایپ پہ تو 2 گھنٹے آپ کو ٹائم مل جائے گا، ہم کو مل جائے گا، سب کو مل جائے گا، لیکن جہاں نماز کا وقت آیا 15 منٹ میں بھی نماز ہو جائے گی، 10 منٹ میں بھی نماز، اس کے لیے 360 بہانے ہوں گے۔ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا؟ وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں آپ کو سب دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریے تلاوت کے لیے وقت تو نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچئے سماجی چیزیں، یہی سوال ہوں گے، ہم نے جو تجھے عمر دی وہ تو نے کہاں گزاری؟ دوسرا سوال معصوم نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دولت عطا کی تھی وہ تم نے کہاں گزاری؟ جو دولت دی وہ تم نے کہاں خرچ کی؟ آیا اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر؟ اور جو دولت تم نے حاصل کی آیا حلال کے راستے سے یا حرام کے راستے سے؟ اس لیے کہ حلال پر حساب ہوگا، حرام پہ حساب بھی نہیں ہے عزیزو۔ اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا تیسری چیز یہ پوچھی جائے گی کہ جو تم کو علی کی محبت دی تھی اس سے تم نے کیا کیا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزو عمر جو ہے انسان کی زندگی، اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچہ سال بھر ارے کل پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، ہم پہ بھی گزرے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے عام طور سے کہ ہر انسان کی وہی زندگی ہوتی ہے کہ جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے ارے کل پڑھیں گے اور پرسوں پڑھیں، یوں ہی پورا سال گزر جاتا ہے، اور جب ایگزام قریب آتے ہیں تو اسے نیند نہیں آتی، اب کیا ہوگا، کہیں ادھر دیکھ رہا ہے کہیں ادھر دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعاً سال بھر اس نے وقت کے اعتبار سے پڑھائی کی ہوتی تو آج اسے اتنی حیرانی نہ ہوتی۔ کسی نے کہا مولا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، تو مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا جن کا حساب و کتاب درست ہے وہ بالکل موت سے نہیں ڈرتے، لیکن جن کا حساب و کتاب ہی درست نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں موت نہ آئے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہر شب جمعہ کم سے کم موت کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ موت یاد کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، موت کے معنی یہ نہیں کہ خالی موت کو یاد کر لیا، بلکہ یاد کرنے کے معنی ہے کہ موت کی تیاری کرو کہ تمہارے لیے قبر میں کون کون سی چیزیں کام آئیں گی۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ فلاح کے معنی آپ سنتے ہیں حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، تو اسی کو قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک نفس ہے ایک روح ہے، یہ جو ہم اور آپ ہیں یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ روح سارے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اور اگر روح ختم ہو جائے، الگ ہو جائے، دیکھیے قرآن میں کہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے کہا اور روح کو موت آتی ہے؟ روح کو نہیں موت آتی، روح تو زندہ ہی رہتی ہے، بس یہ ہے کہ آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ نفس مردہ ہو گیا۔ اس کا مطلب سارے نفس کو جو کنٹرول کر رہی ہے روح ہے۔ مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا جب روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ جو گھر والوں کے لیے بڑی دولت کمایا کرتا تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اب گھر والوں کو بھی اس سے وحشت ہونے لگی۔ دیکھیے کیا جملے ارشاد فرمایا، اب گھر والوں کو بھی اس سے وحشت ہونے لگی، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو قبرستان پہنچا دیا جائے۔ جو ان کے درمیان رہتا تھا مولا فرماتے کیا تمہیں اب بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی کہ جس میت کو تم کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہو، اسی لیے یہی تو ذہن میں کہ اب یہ مر گیا اسے قبرستان پہنچاؤ، تو ایک دن تمہارا بھی تو یہی انجام ہوگا، تو کم سے کم اپنے کو یاد کرو۔ اور اس کے آگے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک صلوات پڑھیں، فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل و دماغ میں غرور و گھمنڈ بھر جائے، غرور آ جائے، خمار آ جائے، چاہے وہ دولت کا غرور ہو، چاہے وہ شہرت کا غرور ہو، چاہے مکان کا غرور ہو، چاہے اولاد کا غرور ہو، چاہے خاندان کا غرور ہو، چاہے جائیداد کا غرور، جب تمہارے دل و دماغ میں غرور بھر جائے تو کبھی قبرستان چلے جایا کرو، مولا فرماتے ہیں، اور وہاں جا کے دیکھنا تم سے بڑے بڑے لوگ تھے، دولت میں، شہرت میں، عزت میں، مالداری میں، جائیداد میں، لیکن آج ایک سورہ فاتحہ کے محتاج۔ اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ زندگی ایسی ہے کہ مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو گزر گیا وہ تم واپس نہیں لا سکتے،
جو آنے والا ہے اس پہ تمہارا حق نہیں، ادھیکار نہیں کہ ہم کل کے دن زندہ رہیں۔ جو آج موقع ملا ہے اسی میں اپنے سارے کام کر ڈالو۔ چنانچہ جب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں یہی بات ہے کہ نفس مردہ ہو جاتا ہے روح کے بغیر۔ اب میں پھر ایک بہت بڑے آیت اللہ ایران کے انہوں نے کتاب لکھی اذان کے اوپر، انہوں نے کہا اس پہ بڑا ہمارے ہاں اکثر سوال ہوتا ہے کہ صاحب اذان میں علی ولی اللہ کسی عالم نے جزو اذان نہیں لکھا ہے، نہیں ہے اذان میں علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے۔ اچھا جز ہمارے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جز کہتے ہیں مثلا یہ انگلیاں ہیں، اسی جسم کا تو جز ہے، ٹھیک ہے، یہ پیر ہیں اسی جسم کا تو جز ہے، جز مانے ٹکڑا، اسی جسم کا ایک حصہ تو ہے، جز مانے حصہ، کان ہے اسی جسم کا تو ایک حصہ ہے، اچھا یہ آنکھیں ہیں اسی جسم کا تو ایک حصہ، یہی جز ہے نا۔ تو اب انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا کہ صاحب اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب علی ولی اللہ اذان میں یہ جزو اذان کیوں؟ شریعت نے اس کو جز نہیں رکھا۔ اب آپ پوری توجہ دیں، جملہ عرض کر رہا ہوں، جزو اذان نہیں ہے علی ولی اللہ کا۔ کیوں؟ اب انہوں نے پوری مثال پوری بات لکھی ہے، کہ اگر یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے ہے جز جسم کا، لیکن انسان زندہ رہے گا بھائی، ایک کمی واقع ہوگی مگر انسان زندہ رہے گا۔ اگر ایک پیر کٹ جائے خدا نہ خواستہ تب بھی انسان زندہ رہے گا، یہ کہا جائے گا کہ اس کا ایک پیر کمی ہے مگر زندہ رہے گا۔ اچھا اگر ایک آنکھ نہ رہے تب بھی انسان زندہ رہے گا، دیکھیے زندہ رہے گا نا، کیوں؟ یہ تو سب جسم کے پارٹس ہیں، جز ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ زندہ رہے گا۔ یہ سارے جز ایک ایک کر کے الگ کر دیے جائیں، اگر پیر ایک کاٹ دیا جائے، ہاتھ ایک کاٹ دیا جائے، آنکھ ایک نکال دی تب بھی انسان زندہ رہے گا۔ لیکن اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو نہ اب ہاتھ زندہ رہیں گے، نہ پیر زندہ رہیں گے، نہ آنکھوں میں زندگی، نہ جسم میں زندگی۔ کیوں؟ کہ صاحب روح نکل گئی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ جو علی ولی اللہ اذانوں میں کہا جا رہا ہے یہ جزو اذان نہیں ہے، یہ تو روح اذان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا یہ جزو اذان ہے؟ یہ روح اذان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز اذان ہی نہیں۔ کسی نے کہا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صاحب القطرہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک آیت اللہ نے، آیت اللہ محمد نے، القطرہ۔ قطرہ آپ جانتے ہیں قطرے کے معنی ایک قطرہ کے ہیں، تو 4 جلدوں میں معرفت کے اوپر کتابیں لکھی، ایک نہیں 4 جلدوں میں معرفت۔ اس میں تحریر فرمایا، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ جو اذان ہوتی ہے، جو اذان ہو رہی ہے اور اس میں علی ولی اللہ نہیں، تو کہا باخدا جس اذان میں علی ولی اللہ نہیں ہے وہ اذان ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں روح نہیں ہے وہاں جسم نہیں ہے۔ عزیزو آپ پوری توجہ دیں تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ خالی جزو کائنات نہیں ہے، یہ تو روح کائنات ہے۔ اب میں پھر اس کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ ذہن عالیہ تک بات پہنچ جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علامہ حسین بخش جاڑا نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ آپ جانتے ہیں کیسے ہوا، کس کنڈیشن میں؟ سارے کافر تھے، سارے کافر جو پرانے گھاٹ اسلام کے کٹر دشمن، وہ سب آج مسلمان ہو گئے۔ 10 منٹ پہلے کافر تھے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اب ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ معلومات آپ کو مجھ سے زیادہ ہے، تو وہی بات دہرانا چاہتا ہوں چھوٹے بچوں کے لیے۔ ہمارے ہاں نمازوں میں بھی آئی ہے، پہلے ایک ساتھ 5 نمازیں نہیں آئیں گی کہ صاحب 5 نمازیں نہیں، اس میں بھی اس کی وجہیں ہوئی۔ نمازوں میں پہلے جو واجب ہوئی ہے وہ ظہر کی نماز، یاد رکھیے گا، پہلے جو نماز واجب ہوئی اللہ کی طرف سے وہ ظہر کی نماز، پھر نماز جو واجب ہوئی وہ عصر کی نماز، پھر نماز جو واجب ہوئی وہ مغرب کی، پھر عشاء کی، اور پھر صبح کی نماز۔ اب آپ اس پہ غور کیجئے گا، کسی نے علامہ رجب علی کا بڑا نام ہے، معرفت میں بہت بڑے آیت اللہ گزرے، انہوں نے کتاب لکھی، آپ کو یہاں سے کہیں مل جائے گی ان کی کتاب معرفت کے اوپر۔ تو کسی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ سرکار یہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں رکھی؟ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سرکار یہ 5 ہی نمازیں، بھائی نمازیں 3 بھی ہو سکتی تھی، نمازیں 9 بھی ہو سکتی، یہ روزانہ 5 نمازیں کیوں رکھی؟
تو نبی نے فرمایا اس لیے اللہ نے 5 نمازیں رکھی ہیں تاکہ پنجتن کی یاد روزانہ رہے. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ. اچھا مجھے زیادہ نہیں، پھر میں وہیں پلٹ رہا ہوں، لیکن ایک وجہ اور بتا دوں کہ آپ نے شب قدر ماشاءاللہ سے رمضان میں سبھی کرتے. شب قدر ہمارے ہاں 3 دن ہوتی، لیکن ایک شب قدر وہ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں 6 دن کی زیادہ تر قضائے عمری پڑھی جاتی ہیں. ہوتا ہے یہ. تو آپ پھر سے اب دیکھیے گا، جب قضائے عمری ہوتی ہیں پڑھی جاتی ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ زہر سے. ہونا یہ چاہیے پہلے صبح ہوئی ہے پھر دوپہر ہوئی، تو پہلے ہم صبح کے قائل ہوں پھر دوپہر کے قائل ہوں. لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے قضائے عمری کی تو پہلے ظہر کی پڑھی جاتی ہے، پھر عصر کی پڑھی جاتی ہے، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی اور پھر فجر کی. تو کسی نے کہا سرکار یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ظہر کی نماز پہلے واجب ہے، تاریخ میں بھی ہے، کتابوں میں بھی، لیکن یہ مقصد کیا ہے ان نمازوں کا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ظہر کی نماز سے مراد میں پیغمبر ہوں، عصر کی نماز سے مراد میرے بھائی علی ہیں، اور مغرب کی نماز سے مراد میری بیٹی زہرا ہے، اور عشاء کی نماز سے مراد میرا بیٹا حسن ہے، اور صبح کی نماز سے مراد میرا بیٹا حسین ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ. اب آپ قرآن بھی پڑھیے گا، سورہ بنی اسرائیل میں جو بتایا گیا ہے کہ زوال آفتاب کے، دیکھیں نماز اگر آپ مجھ سے سوال کریں کسی بھی میں جواب دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں. نمازیں 5 ضرور ہیں، لیکن قرآن نے جو وقت بتائے ہیں وہ 3 ہی بتائے ہیں، چوتھا وقت قرآن نے نہیں بتایا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ زوال کے وقت اللہ کو یاد کرو. دیکھیں زوال ہوا 12 بجے یا اس سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے، یا بات ایسا ہی ہوتا نا وقت کے اعتبار سے. زوال کے وقت اللہ کو یاد کرو اور غروب کے وقت اللہ کو یاد کرو. ہو گئی بات، زوال کے وقت اور غروب کے وقت. اور صبح کے وقت اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ یہ صبح کا وقت اللہ کی طرف سے گواہ بن جاتا ہے، یعنی صبح کی نماز. یہ آپ قرآن پڑھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں. تو وقت جو قرآن نے بتائے ہیں وہ 3 ہیں، نمازیں جو بتائی ہیں وہ 5 ہیں. پوری توجہ رکھیے گا. زوال کے وقت 2 نمازیں ہوں گئی، ظہر اور عصر، اور غروب کے وقت 2 نمازیں ہو گئی، مغرب و عشاء، اور صبح کی نماز. تو یہ صبح کی نماز گواہ کیسے؟ اب آپ پڑھ لیجئے، حدیث پیغمبر ہے کہ جو ہمارے اور آپ کی طرف یہ ملک بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھائی لکھنے والا دائنی طرف، برائی لکھنے والا بائیں طرف. اس کے قلم چل رہے ہیں، جو بھی ہم نے برائی لکھی دیکھی، کام کیے برے، وہ یہ لکھ رہا ہے، جو اچھے کام کیے وہ یہ لکھا. فرق اتنا ہے جب ہم اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم مجلس جائیں گے، لیکن راستے میں کوئی مل گیا، صاحب آئیے وہاں چلیں، نہیں جا پائے، تب بھی وہ 1 نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لیکن جب ہم نے سوچا کوئی ایسی برائی کا کوئی غلط کام کرنے کے لیے، تو یہ نہیں لکھتا ہے، لکھنا چاہتا ہے یہ والا روک دیتا ہے، رک جاؤ شاید ابھی مان جائے، شاید ابھی مان جائے. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک انجام نہ دے، لیکن ادھر اچھائی کا ارادہ کیا تب بھی ملک 1 نیکی لکھ لیتا ہے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا. اب معصوم نے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں ملک ان کی ڈیوٹی کب بدلتی ہے؟ صبح کی نماز. ادھر صبح کی نماز آپ نے پڑھی، اب یہ ملک چلے گئے تاکہ یہ گواہ نہ رہے پوری زندگی کے کتنے اچھے عمل کیے ہیں، برے عمل. اب دوسرے ملک آ گئے. اب جب دوسرے ملک آ گئے، وہ کہاں سے شروعات کریں گے اپنے اعمال نامے کی؟ وہ ہمارے اور آپ کے صبح کی نماز سے لکھیں گے. یہ جو گئے ہیں یہ کیا لکھ کے گئے ہیں؟ آخر میں اینڈ صبح کی نماز. تو صبح کی نماز وہ ہے کہ جس کا دوہرا ثواب. صلوات پڑھے محمد علیہ. فجر کی نماز وہ ہے جس کا دوہرا ثواب. حدیثوں میں دیکھیے، کتابوں میں دیکھیے. تو عزیزوں پیغمبر نے فرمایا ظہر کی نماز سے مراد میں پیغمبر ہوں، عصر کی نماز سے مراد میرے بھائی علی ہیں، مغرب کی نماز سے مراد میری بیٹی زہرا ہے، اور عشاء کی نماز سے مراد میرا بیٹا حسن ہے، اور صبح کی نماز سے مراد میرا بیٹا حسین ہے. کہا سرکار اس کی وضاحت کر دیجئے، جس کے بارے میں تم پوچھو تو میں بتا دوں گا. کہا یہ ظہر کی نماز سے آپ مراد کیسے ہیں؟ کہا میری نبوت بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے مراد ہوں کہ جیسے سورج دوپہر میں نکلتا ہے سب دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہے زبان سے مانے مگر مسلمان ہوگا تو ہمیں مانے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے بغیر وہ مسلمان ہی نہیں. کہا پھر عصر کی نماز، کہا کہ عصر کی نماز آتے آتے عصر کی جو نماز کا وقت ہے اس میں بھی ماننا ہی ہے، اس لیے کہ سورج نکلا ہے.
اچھا یہی دلیل ہے، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور ہمارے ہاں علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، کہا صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کو وہ مانتے ہیں، کہا نہیں، کہا اب آپ ان پہ دیکھیے، میں بات بڑے عجیب جملے میں اگر آپ سمجھ گئے، کہا ان کی حکومت ہوئی تھی تو کتنے لوگ مان رہے تھے انہیں پہلا خلیفہ؟ کہا جتنے لوگ مان رہے تھے وہ آج 75% ہیں، اول کو مانا، پھر دوسرے ہوئے تو 75%، لیکن 25% جو یہ شیعہ تھے انہوں نے نہیں مانا نا۔ اگر مان لیں تو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر مان لیں تو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں، تو یہ 75% نے اول کو مانا مگر 25 نے نہیں مانا۔ آ جائیے دوم کو بھی 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، پھر سوم کو بھی 75 نے مانا، 25 نے نہیں مانا، لیکن جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو 75 والوں نے بھی علی کو مانا اور 25 والوں نے بھی علی کو مانا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ 75 والوں نے بھی مانا، اب یہ مجھے نہیں معلوم کیسے مانا، مگر مانا، 75 والوں نے بھی مانا اور 25 نے بھی مانا۔ اس کا مطلب ہے جس پر 100% اتفاق ہوا، اتحاد ہوا، اس ذات کا نام علی ہے، ملاحظہ کر رہے ہیں، اس ذات کا نام علی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، میں اس کا ایک جملہ کہہ دوں، کہا کہ میں ہر ایک کے خیمے میں گیا، ہر فرقے کے خیمے میں گیا اور نگاہ کی تو مجھے ہر خیمے میں علی نظر آئے، اس لیے کہ بغیر علی کے کہیں فرقہ ہی نہیں بنا، مانتا سب ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو مسلمان کے دائرے سے ہٹے گا۔ بھی یہ بات اب طویل ہو رہی ہے، اور اب مغرب کی نماز دیکھیے، مغرب کی نماز کے لیے میں ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، اس لیے مجھے عرض نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مغرب کی نماز سے مراد میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور عشاء کی نماز سے مراد میرا بیٹا حسن ہے۔ کہا یہ سرکار یہ کیوں؟ کہا عشاء کی جب نماز ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، ویسے ہی میرے حسن کی جب امامت آئے گی تو دنیا میں ایک اندھیرا چھا جائے گا، کوئی نہیں مانے گا حسن کو۔ کیسے؟ سب اندھیرا ہو گئے، دودھار چلے گئے۔ اچھا کہا فجر کی نماز؟ کہا فجر کی نماز دیکھیے، اب عشاء سے جو اندھیرا ہوا تو فجر تک ہی تو رہتا ہے، کہا فجر کی نماز کا وقت وہ ہے کہ جب اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے اور روشنی کی شروعات ہونے لگتی ہے۔ کہا یہ یزیدیت اور امویت کا اندھیرا چھا گیا تھا، حسین نے اپنی تلوار کے ذریعے سے یزیدیت کے اندھیرے کو ختم کر دیا اور صبح کی روشنی کی طرح حسین چمکنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا۔ بس عزیزو، میں جو عرض کر رہا تھا کہ سال ثواب کی مجلس ہے، دنیا میں ہماری ایج کے بارے میں سوال، تم کو جو میں نے عمر دی وہ تم نے کہاں گزاری؟ اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا اپنی ایج کو، عمر کو، یہ دنوں سال وقت کو سونے اور چاندی سے زیادہ حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میں نے جو تمہیں عمر دی، زندگی دی، اس کو تم نے کہاں گزارا؟ اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں 500 سال کی ایج تھی، 200 سال کی ایج، 1000، 1500، 2500 سال کی عمریں تھیں، تو ان کے کام بھی مشکل تھے، آج آسان ہے۔ مثلا آیت اللہ کلینی کے بارے میں، یعقوب کلینی، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اصول کافی جمع کی، جو شیعت کی بنیاد 4 کتابوں میں ہے، اس میں یہ اصول کافی بھی ہے۔ تو یہ ایک حدیث لکھنے کے لیے جب جاتے تھے تو بغداد سے ایران کا سفر کتنے دن میں؟ کم 20 دن لگ جائیں، 1 مہینہ لگ جائے، حدیثیں 2 لکھ کے وہاں سے لاتے تھے۔ آج آپ کو 1 لاکھ حدیثیں چاہیے ہو، آپ واٹس ایپ کھول دیجئے، نیٹ کھول دیجئے، آپ کو مل جائیں گی، ملاحظہ کر رہے ہیں؟ تو ان کے لیے دشواریاں تھیں، لہذا ان کے لیے ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں تاکہ وہ اپنا کام انجام دے سکیں۔ اگر ہماری عمریں کم آئیں تو ہمارے لیے سہولتیں بھی زیادہ ہیں۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا تاکہ میں بات اپنی پہنچا سکوں۔ بس عزیزو، یہیں پر ایک جملہ روک کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی جانا تو انسان کو ہے، مولا علی نے فرمایا زندگی دنیا تمہاری منزل نہیں ہے۔ کیا عجیب نقشہ کھینچا، مولا فرماتے ہیں حیف ہے اس انسان پر کہ جس نے دولت تو بہت حاصل کی لیکن گزارا تو بالکل معمولی، بیلا کچیلا کپڑا پہنے جھوپڑی میں رہا اور یوں ہی دولت چھوڑ کے چلا گیا۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے اب جب یہ مر گیا تو اس کا مال تو وارثوں میں تقسیم ہوا، جب وارث چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے بھائی ہوں وغیرہ، کوئی تو لے گا۔ جو وارث بنے اب اگر وہ اچھے کام میں لگائیں گے وہ پیسہ تو ثواب ان کو ملے گا، مرنے والے کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ اس نے دنیا میں تو کنجوسی میں گزاری اللہ رسول کے نام پہ۔ تو مولا فرماتے ہیں حیف اس انسان پر
جسے دولت اللہ نے بہت دی مگر زندگی فقیروں کی طرح گزاری، اور حشر میں اس سے حساب مالداروں کی طرح لیا جائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حشر میں جو حساب لیا جائے گا وہ مالداروں کی طرح لیا جائے گا کہ بھائی جتنا مال ہے اتنا حساب ہے۔ اب اگر ان کے وارث اچھے کام پہ خرچ کریں گے تو ثواب ان کو ملے گا، اور اگر وارث غلط کام پہ خرچ کریں گے تو ان کو تو ملا ہی گا ہی عذاب، اس مرنے والے کو بھی اور عذاب ہوگا۔ نہ دولت چھوڑ کے گئے ہوتے نہ یہ عمل انجام دیتے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہمارے ہاں معصوم نے اصول دولت کمانا، بہت سے اکثر لوگ کہتے ہیں دنیا بیکار ہے، دنیا بیکار ہوتی تو معصوم اتنا نہ کرتے۔ مولا علی نے زراعت کی ہے، مولا علی نے دنیا کی سب سے پہلی سڑک وہ مولا علی نے بنائی ہے۔ آپ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے، مولا علی سے زیادہ کسی کے پاس اس دور میں کھیتی نہیں تھی۔ پورا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، پورا ایک علاقہ تھا جس کا نام ینبع تھا، جہاں پر مولا علی کھیتی کرواتے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ، خادم و نوکر، ان کے کام کرنے والے، کتنے آپ نے چشمے جاری کیے، یہ سب آپ کو نہج البلاغہ اور اس کی تفسیروں میں مل جائے گا۔ آپ کبھی کتابوں میں پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ کتنے غریبوں کے گھر اس گھر سے چلتے تھے، لیکن اس دنیا کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا کام ہے کہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، ورنہ کتابیں گواہ، خود نہج البلاغہ گواہ، ان کو اللہ نے بہت دولت دی۔ کہا مولا آپ کے پاس اتنا ہے مگر آپ بالکل معمولی طریقے سے رہتے ہیں۔ کہا میں اس لیے رہتا ہوں، اور کھانا آپ جو کی روٹی لیتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ کہا میں ایسا کھانا کھاتا ہوں۔ کہا کہ حاکم جب اپنے کو غریبوں کی سطح پہ رکھے گا تو غربا خوش رہیں گے۔ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میرا جب حاکم ایسی غذا کھا رہا ہے تو پھر مجھے کھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی بات جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب حاکم، اب دیکھیں پہچانے بتائیں گے پیشن گوئی، جب حاکم روزانہ نئے کپڑے پہنے اور بہت اچھے کھانے کھائے تو سمجھ لینا یہ پبلک کا مال کھا رہا ہے۔ یہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہونا کیسے چاہیے۔ بس عزیزو، دنیا کے لیے قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ پاک کرنا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے کہا دیکھو دنیا ہے بہت بڑی چیز لیکن آخرت اس سے بھی بہتر ہے۔ تم آخرت کے لیے کچھ کام وہ ہیں کہ جو دنیا کے لیے کرو، کچھ کام وہ ہیں کہ جو آخرت کے لیے کرو۔ چنانچہ معصوم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ وجہ سے اعمال نامہ کھلا رہتا ہے، مثلا کوئی مسجد، کوئی امام باڑہ، کوئی مدرسہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ نے اتنا چندہ دیا کہ ایک اینٹ لگ گئی، زیادہ نہیں دیا، تو جب تک یہ مسجد، یہ امام باڑہ، یہ مدرسہ باقی رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا اگر تم اچھی فکر چھوڑ جاؤ اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں تب بھی تمہارے نام عمل، نہ عمل کا دفتر مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ نیکیاں ہیں کہ جس میں یہ جاری رہتے ہیں۔ بس عزیزو اسی لیے معصوم نے ایک فکرہ اور فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے جو وہ الگ ہیں، قبر کے والے سوال وہ الگ ہیں۔ میں ایک صرف جملے کے لیے کہ یہ کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں، کہ مولا علی آتے ہیں، خالی مولا علی نہیں آتے ہیں، کئی معصومین، ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ حدیثوں میں پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی علی کی محبت 7 موقع پہ کام آتی ہے، خصوصی، ویسے تو ہر قدم پہ ہے، 7 موقع پہ، جب انسان کے جاکنی کا عالم ہوتا ہے، دم نکلنے کا وقت، اور مولا نے پیغمبر نے فرمایا کہ یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، جب بھی کوئی مرے گا جب تک میرے بھائی علی نہیں آ جائیں گے مر نہیں سکتا۔ بھائی علی آ جائے گے، ملک الموت اس کے بعد ہی ہے ان کو اتھارٹی۔ اچھا وہ جب آتے ہیں تو ملک الموت سمجھ جاتے ہیں یہ علی والا ہے یا دشمن علی کا۔ کیسے کہ اگر علی سراہنے کھڑے ہو گئے تو سمجھ جاتے ہیں یہ دشمن علی ہے، اور اگر 35 کھڑے ہو گئے تو ملک الموت سمجھ جاتے ہیں یہ ہے کوئی ان کا چاہنے والا۔ یہ کتابوں میں صاحب ریاض الاحزان آپ پڑھ لیجئے، صاحب ریاض القدس نے لکھا اپنی کتاب۔ اور مرنے والے کے بارے میں علامتیں بھی معین، 5 علامتیں ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ دنیا سے مومن گیا، 5 میں ایک علامت میں عرض کر رہا ہوں، موقع نہیں کبھی پھر، اگر مرنے والا دم نکل رہا آخر وقت اور اس کی آنکھ سے اگر آپ آنسو دیکھ لیں
کہ آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا تو معصوم فرماتے ہیں سمجھ لو یہ دنیا سے مومن گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میں آ گیا مصائب پہ. کہا مولا یہ کیسے؟ کہا یہ دنیا پہ نہیں رو رہا ہے، جب وہ مولا علی کی شکل کو دیکھتا ہے تو اتنی خوشی. مولا آپ آ گئے. روز پکارتے تھے، مدد ہوتی تھی مگر دیکھا نہیں تھا آپ کو، زیارت نہیں کی تھی. آج آپ آ گئے اور وہ کہتا ہے مولا آپ میرے حاکم ہیں، میرے مولا ہیں، امام ہیں، آپ سراہنے آ جائیے. تو کہا میں تو مصلحت سے رکا ہوں. کیوں مولا کیا مصلحت ہے؟ کہا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں اس لیے پائتی کھڑا ہوں کہ تو میرا چہرہ دیکھتا رہے تاکہ دنیا سے جائے تو عبادت گزار بندہ بن کے جائے. میں اس لیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد. میں اس لیے میں پائتی کھڑا. اچھا دیکھیے دنیا میں مولا علی کی ذات کے علاوہ کسی کا ایسا چہرہ تھا ہی نہیں. آپ قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں واقعات ہیں، بہت سی چیزیں پڑھی گئی ہیں لیکن اس کے رموز اپنے نقطے کے اعتبار سے. میں نے کتاب میں نہیں قرآن میں پڑھا، حدیثوں میں بھی ہے کہ اسی جگہ جہاں سلیمان گئے تھے مولا علی بھی گئے تھے. سلیمان کے لیے چونٹی نے کیا کہا تھا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ. اس لیے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور جو ہاتھ پر چوٹی کو اٹھایا تھا یہ چوٹیوں کی سردار تھی. تو اسے یہی کہا تھا کہ نبی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، تو انہیں قوم سے کیوں کہا کہ بلوں میں چلی جاؤ؟ کہ سرکار میری عبادت کا وقت تھا اور ہم عبادت کے وقت کسی کی زیارت نہیں کرتے. اب چاہے جیسے سنیے، مجھے نہیں معلوم. ہم عبادت کے وقت کسی کی زیارت نہیں کرتے. اچھا مولوی انتظار حسین صاحب قبلہ امروہوی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ستون صداقت میں کہ جب زمانہ گزرتا رہا ایک مدت کے بعد مولا علی بھی اسی وادی میں آئے جہاں وہ وادی تھی سلیمان پیغمبر آئے تھے، اور اسی وقت پہنچے جو ان کے عبادت کا وقت تھا. اب یہ ظاہر سی بات ہے سردار بدلتے رہے قانون تو نہیں بدلا. ملاحظہ کریں، سردار بدلتے رہے چوٹیوں کے قانون نہیں بدلا. تو وہ جس نے کہا تھا ہم عبادت کے وقت کسی کی زیارت نہیں کرتے، تو اس چونٹی نے دیکھا تو کہا، اب جناب ابوذر نے کہا کہ مولا یہ اتنا جم غفیر، اتنے بے شمار چونٹیاں. اب جو ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں میں چونٹیوں کی براہ راست آواز سننے لگا اور وہ سردار کہہ رہا تھا بلوں سے نکل آؤ. ہم کہا مولا آپ ہی نے بتایا تھا کہ سلیمان کا وقت جب تھا تو یہی چونٹیوں کے سردار نے کہا تھا بلوں میں چلی جاؤ، اور وقت بھی وہی ہے. اور اس نے جواب دیا تھا کہ ہم عبادت کے وقت کسی کی زیارت نہیں کرتے. تو آج بھی عبادت کا وقت ہے تو عجب نہیں وہ جواب دے نادان تجھے نہیں معلوم. ارے سلیمان کے چہرے کو دیکھتے تو ہماری عبادت قضا ہو جاتی. آج وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت پروردگار ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. آج وہ آ گیا. بس عزیزو اجا میں پوچھ رہا ہوں کہ جناب سلیمان نے بے شمار چونٹیاں، وادی تھی چونٹیاں ہی چونٹیاں. اس کا ذکر نہج البلاغہ میں ہے، ٹڈی کا، چونٹی کا، کئی پرندوں کا کیا. تو یہ لاکھوں کروڑوں چونٹیاں تھی، ایک چونٹی کو ہاتھ پہ کیوں لیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو سب نے لکھا کہ چونکہ یہ سردار تھی سب کی. اب کس کو اٹھاتے؟ نبی ہے، انہوں نے سلیمان پیغمبر نے چونٹیوں کے سردار کو اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. لیجئے قرآن کلیئر کر رہا ہے، آپ نہیں مان رہے ہیں. قرآن نے یہ بتا دیا کہ جب مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے تو ہاتھوں پہ اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. جب مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہوتا ہے. اب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ نبی نے غدیر میں خالی علی ہی کو ہاتھوں پہ کیوں اٹھایا؟ یہ تو قرآن میں واقع موجود ہے. تو عزیزوں پہلی وجہ کہ جب مولا علی کی خصوصی مدد، ہر قدم پہ مدد ہوتی، لیکن یہ خصوصی مدد کہ ہم آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مرنے والے کو بھی کتنی تسلی ہو جاتی. جیسے قبر میں پہنچا، یہ بڑی مشکل منزل ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا ہم پہنچتے ہیں. یہ بھی کتابوں میں ہے کہ وہ معصوم جن کی زیارت پہ گیا ہے وہ بھی اس کی نصرت و مدد کے لیے، جس معصوم کی زیارت کو گیا. دیکھیے ایک بڑا مرحلہ ہے زیارت. آج بڑی آسانیاں ہیں.
پہلے لوگ زیارت کرنے جاتے تھے 4 مہینے بعد، نہ کوئی خط و کتابت پتہ ہے زندہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر کس طریقے سے آ جاتا تھا۔ عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، بہت بڑے ایک عالم دین نے آج سے 70 سال پہلے اسی لکھنؤ شہر میں کتاب لکھی گئی، اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ لکھنؤ کے قریب میں ایک سید صاحب تھے جو روز کہتے تھے ہم زیارت پہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں ہم سوچتے ہیں دیکھیے کہ صاحب پیسہ ہم زیارت پہ چلے جائیں گے، نہ، یہ بھول جائیے، کتنے ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں وہ زیارت پہ نہیں جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زیارت پہ وہی جاتا ہے جسے مولا بلاتے ہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات، حج کے لیے حج پہ کون جائے گا؟ پیسہ ہونے کے باوجود بہت سے لوگ نہیں جا پائے۔ حج پہ وہی جائے گا جب ابراہیم نے اذان دی تھی خانہ کعبہ کی چھت پر تو جن جن روحوں نے لبیک کہی تھی وہی حج پہ جائیں گے۔ ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کتاب موجود ہے کہ جب حلمین کی صدا بلند کی تو دنیا تڑپ گئی، اور جن جن روحوں نے لبیک کیا حسین، لبیک کیا حسین، اور جتنی بار لبیک کی اتنی بار زیارت پہ جائیں۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ سید صاحب بڑے غریب تھے، ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ اچھا جب فاقے ہوتے تھے تو ان کا میں کربلا جانا چاہتا ہوں، انتصار الاسلام کتاب کا نام۔ اچھا کربلا جانے کے لیے کچھ گاؤں وغیرہ میں مذاق زیادہ کریں کہ بھائی آپ کربلا جائیں گے گھر میں کھانے کو نہیں۔ اچھا وہ تیار ہو گئے۔ دیکھیے محبت دولت کو نہیں دیکھتی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ، محبت دولت کو نہیں دیکھتی، وہ تو عشق کو دیکھتی ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ اور یہ سید صاحب تیار ہو گئے۔ اب لوگ انہیں گاؤں کی کربلا تک آئے کہ ابھی جا رہے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے، لیکن یہ چلے گئے لکھنؤ سے۔ اب وہ کتاب میں آگے جملہ لکھتے ہیں کہ لکھنؤ سے قافلہ گیا تھا، یہ انہیں واقعہ کیسے بنا، یہ انہیں وہاں مل گئے۔ وہ کہا سید صاحب آپ کیسے آ گئے، آپ اکیلے آ گئے، ہم تو لکھنؤ میں قافلہ بنا کے آئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ نہ پوچھئے میں کیسے آ گیا، میں تو یوں آ گیا کہ جیسے چشم زدن میں کوئی پہنچ جائے۔ اب کہاں سنیں گے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہا میں سمجھا نہیں سید صاحب۔ کہا سنیے، اب یہ واقعہ میں نے اسی لیے عرض کیا انتصار الاسلام میں موجود ہے، بالکل لکھنؤ سے قریب، مشکل سے 40 کلومیٹر کا فرق۔ تو کہا میں جب یہاں آیا، اب یہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ میں کیسے آیا، کتنی جلدی آیا۔ دیکھیے جسے مولا بلانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ کاظمین میں محفل ہو رہی تھی، ہمارے پاس ایک اور بیٹھے ہوئے تھے، بیچارے غریب تھے، ہمیں معلوم تھا۔ تو کسی شاعر نے ایک شعر پڑھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن شعر کیا تھا وہ سنیے۔ وہ تعریف لوگ کر رہے تھے اور ان کی آنکھ سے میں نے آنسو دیکھے۔ دیکھیں کوئی اگر فضائل میں رونے لگے تو اس کا مطلب کوئی اس کے دل میں چوٹ لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے جو شعر پڑھا اس پہ ہاتھ اٹھ گئے دونوں طرف سے۔ انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ میں کربلا کو جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، میں کربلا کو جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس اگر چاہیں بڑی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میں کربلا کو جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس اگر چاہیں بڑی بات نہیں۔ تو میں نے دیکھا ان کی آنکھ سے آنسو، میں نے کہا آپ رو رہے ہیں، سب تو چھتیں اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں پاس دولت نہیں ہے، اگر مولا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں۔ یہ آنکھ کا آنسو بتا رہا، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آج میں ان کے لیے کم سے کم، یہ کم بتا رہا ہوں ورنہ ہے زیادہ، کم سے کم 10 بار زیارت کر کے آ چکے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اچھا یہ کتابوں میں ہے کہ سال بھر میں کتنے لوگ زائرین کتنے جائیں گے، یہ فہرست مولا عباس بناتے ہیں، حدیثوں میں ہے۔ اسی لیے شاعر نے اسی لیے کہا میں کربلا کو جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس اگر چاہیں بڑی بات نہیں۔ تو اب انہوں نے لکھا کہ سید صاحب آپ کیا ہوا، کہا جب میں یہاں آیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک دن فاقے سے گزرا، پانی پی کے گزارا، اور جب دوسرا دن ہوا میں نے سپہر کو مولا حسین کے روضے کی جالی پکڑی اور رونے لگا کہ مولا میرا کل کا بھی فاقہ ہوا اور آج کا بھی، شام ہونے والے، اور مولا میں مانگوں گا نہیں، آپ کے در پہ مر جاؤں گا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ نے بلوایا۔ دیکھیے جب یقین ہوتا ہے تو وہ عطا بھی کرتے ہیں، یقین تو ہونا چاہیے۔ مولا میں مر جاؤں گا مگر میں مانگوں گا نہیں، ہم کس سے مانگیں، ہمارے کوئی پہچان کا نہیں، آپ نے بلایا۔ بس وہ کہتے ہیں، دیکھیے کتاب میں کیا جملے، معرفت، یہی معرفت ہے۔ کتاب میں جملہ ہے کہ انہوں نے سید صاحب نے دیکھا کہ قبر سے مولا علی کے ہاتھ، مولا حسین کے ہاتھ برآمد ہوئے۔ میں کہتا ہوں سوچئے یہ زائر کتنا خوش نصیب تھا کہ جس نے مولا حسین کے ہاتھوں کو دیکھا اور کہا اپنا دامن پھیلا دے۔ ہم ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک رومال تھا، میں نے اپنے دامن کو پھیلایا تو اس سے اشرفیاں گرنے لگی۔ اب آپ سوچئے، اور کہا مولا یہ، کہا تو میرے در پہ بھوکا نہیں رہے گا، یہ در حسین ہے،
کربلا میں حسین بھوکے رہے، باقی اب کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہے گا۔ تو اب یہ بھی بڑا عجیب تھا، ظاہر بھی اس نے کہا مولا اتنی مہربانی، بلوایا آپ نے اور یہ بھی آپ نے دے دیا، تو مولا اب کوئی کام لے لیجئے، یہ بغیر کام اچھا نہیں لگتا، ہمارے یہاں تو بغیر کام کے مل جائے وہی اچھا لگتا ہے۔ ظاہر تو مولا حسین سے کہہ رہا مولا حسین کوئی کام لے لیجئے، خالی یوں ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو مولا نے کہا اچھا رات کو میرے گھر کے جو روضہ ہے اس کی پہرے داری کرنا، معمولی بات نہیں جسے حسین اپنا پہرے دار بنا لے، چھوٹی بات نہیں ہے، ترستے ہیں لوگ۔ اب یہ جب رات ہوئی اس وقت روزے بند ہو جاتے تھے تو ان کا عصا لیا اور گھومنے لگے اسی کے اندر۔ خداموں نے نکالا، کہا نہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے مولا حسین نے نوکر رکھا۔ کہا کیا ثبوت ہے؟ اب انہیں سکے دکھائے، دیکھیے یہ مولا حسین نے دیے، مہر لگی ہوئی۔ خادم کانپ گئے، کہا تمہارا کتنا بڑا نصیب ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں ہندوستان سے آیا۔ محبت ملکوں کو نہیں دیکھتی ہے، محبت دلوں کو دیکھتی ہے، عزیزو یاد رکھیے گا۔ اب انہوں خادم وہ خدام بھی چپ ہو گئے، کہا ٹھیک ہے میں روزہ بند کیے دے رہا ہوں اور تم پہرے داری کو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات ہوئی وہ دیکھا لوگ آگے، دروازہ کھل گیا، کہاں ہے مولا حسین نے پہرے داری پہ رکھا۔ اور ایک جملہ انہوں نے ایک شعر کہا، شعر کیا ہے وہ جملہ کہا کہ زمین و آسمان والوں بتاؤ مجھ سے بڑا کون ہے، میں مولا حسین کا نوکر ہوں۔ جسے مولا حسین نے نوکری دی ہے، اور کتنی اچھی نوکری ہے کہ جہاں پیسے پہلے ہیں کام بعد میں ہے۔ دیکھیں آپ ملاحظہ کریں، پیسے پہلے ہیں، تنخواہ پہلے ہے، کام بعد میں۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کا تم کہاں سے آؤ؟ ان کا صاحب اونٹ کے اونٹ آ رہے ہیں اور ان میں صندوق لدے ہوئے، یہ کیا ہے؟ اور کچھ کھدائی شروع کر دی۔ ان کا خبردار مجھے مولا حسین نے نوکر رکھا۔ کہا خاموش، جس کے تم نوکر ہو اس کے ہم بھی نوکر ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ تم آج کے نوکر ہو، ہم صدیوں سے ان کے نوکر۔ کہا تم ہو کون؟ کہا سنو، ہم کبھی ان کے گھر پہ چکی چلانے جاتے ہیں، کبھی گہوارہ جھلانے جاتے ہیں، کبھی روٹیاں لے کر جاتے ہیں، ہم جبریل و میکائیل ہیں اور دیگر ملک ہیں۔ بازیزو سن لیجئے، اسی پہ مسائب اصال ثواب کی مجلس، اب اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ یہ بتاؤ یہ کھدائی کیوں کر رہے ہو اور یہ کیا چیزیں لائے؟ بس عزیزوں جملہ ملاحظہ کرے، پوری مجلس کا میں حاصل دے رہا ہوں۔ کہا یہ لائے کیا ہو اور یہ کھود کیا رہے ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے امام حسین نے لاکھوں یزیدیوں کو قتل کیا تو سب پسر سعد نے یہی تو دفن کرائے کربلا میں۔ تو جو کربلا میں نجس مردے دفن ہوئے، ہم ان کی میتوں کو نکالتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، اور نکال کے ان مردوں کو باہر پھینکتے ہیں۔ اور جو پوری دنیا میں تمنا لے کر مر گئے کہ کاش ہم بھی کربلا جاتے، ہم ان کی میتوں کو کربلا لاتے ہیں، یہ وہی دنیا ہے، پوری دنیا سے یہ میتیں ہیں، انہیں یہاں دفن کرنا۔ اور جو نجس مردے یہ دفن ہو گئے ہیں حسین کے قریب کربلا کے جوار میں، ان کی لاشوں کو نکال کر باہر پھینکتے ہیں۔ چاہے آپ جیسے سنیے اور نہ سمجھیے گا تو وہ بھی بات، سمجھ لیجئے گا وہ بھی اچھی بات۔ میں کہتا ہوں اچھے نبی، دیکھیے نبی یا امام کے پڑوس میں غلط مردے دفن تو ہو سکتے ہیں، لاشیں موجود نہیں رہ سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزوں جو پوری دنیا میں آس لے کر مر گیا، ہم ان کے میتوں کو کربلا لاتے ہیں۔ کربلا ہماری زندگی کا نام نہیں ہے، کربلا ہماری دل کی دھڑکن کا نام ہے، کربلا ہماری دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایام عزا کے علاوہ شاید کوئی ایسی رات گزرتی ہو کہ سونے سے لے کے جاگنے کا شاید کوئی گزر جاتی ہو جس میں مولا حسین ہمیں یاد نہ آتے ہوں، ورنہ ایسی رات ہمارے لیے تو نہیں ہوتی۔ اچھا دیکھیے ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صبح مثلاً پیہانی جاتے ہیں ڈیوٹی پہ، بائک لے کر سرفراز گنج جاتے ہیں وہیں کھڑے، تو آپ یقین جانیے میں گھر سے نکلا اور ایک مسائب یاد آ گیا۔ دیکھیے ہمارے چچا تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ کئی بار جا چکے، جب انسان واپس آتا ہے تو سمجھتا ہے زیارت خواب ہو گئی، واقعاً خواب ہوتا ہے، یہ کربلا جنت ہے۔ تو وہاں مجھے سب سے زیادہ جو مسائب ستاتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا جب تم کربلا جاؤ، جب کربلا جاؤ تو زیارت پہلے جس حال میں آئے ہو اسی حال میں چلے جاؤ، اسی حال میں چلے جاؤ، دہلیز چوم کے آ جاؤ۔ لیکن جب جاؤ میرے جد کے قبر کی طرف تو یہ سوچتے ہوئے جاؤ، یہ ذہن میں خیال کرتے ہوئے جاؤ کہ مولا وہی حسین ہے کہ جہاں لاکھوں زائر آپ کے چاروں طرف زیارت کر رہے ہیں، اور مولا آج سے 1400 سال پہلے آپ وہی تھے کہ جہاں لاکھوں دشمن آپ کو گھیرے ہوئے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا۔ عزیزوں اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا ہے کہ میرا سلام اس میرے جد حسین پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ عزاداروں سنو گے، دنیا میں اتنا کوئی مظلوم نہیں مارا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب حسین گھوڑے کی زین پر ڈگمگانے لگے اور حسین چاہتے ہیں کہ بائیں طرف سے ہو کر زمین پر آئے تو عزاداروں پسر سعد نے اشارہ کر دیا، نیزہ بردار دونوں طرف آ گئے ہیں، حسین کی پسلیوں میں نیزے لگا دیے۔ اللہ اللہ، جب حسین بائیں طرف نہ گرنا چاہتے ہیں، زمین پر آنا چاہتے ہیں تو بائیں طرف سے نیزہ بردار پسلیوں میں نیزے لگا رہے، جب حسین دائیں طرف چاہتے ہیں زمین پر آئے تو دائیں طرف سے نیزہ بردار آ جاتے ہیں اور پسلیوں میں نیزے لگا رہے ہیں۔ حسین کہتے ہیں ذوالجناح، ارے یہ ظالم مجھے زمین پر بھی آنے نہیں دے رہے ہیں، بس گھوڑے نے اپنے آگے کے پیروں کو آگے بڑھا دیا، پیچھے کے پیروں کو پیچھے بڑھا دیا۔ عزیزو، حسین زمین کربلا پہ آ گئے۔ میر انیس مرحوم نے بھی کہا کہ قرآن رحل زی سے سر عرش گر پڑا، قرآن رحل زی سے سر فرش گر پڑا، ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ اللہ اللہ، حسین ایسے زمین پہ آئے جیسے قرآن رحل سے زمین پہ آ گیا ہو، جیسے آسمان زمین پہ آ گیا ہو، جیسے زمین دیوار کعبہ بیٹھ گئی ہو۔ وہاں عزیزو، ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے پر شمر نے کتنا ظلم کیا کہ کند خنجر تھا، زہرا کا لال تھا۔ عزیزو، حسین تڑپتے جاتے تھے۔ میں کیسے وہ جملہ ادا کروں جب یہ جملہ میرے دل کو تڑپا دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خود امام زمانہ نے سلام کیا زیارت ناحیہ میں کہ میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا۔ اللہ اللہ، کتابوں میں یہ جملہ ہے کہ جیسے ہی شمر نے اپنے گھٹنوں کو سینے حسین پر رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر، زہرا کا لال تڑپنے لگا، کند خنجر چلنے لگا۔ حسین نے آواز دی، بابا روح علی آ گئی میرے لال۔ حسین نے آواز دی، نانا روح رسول نے کہا میرے لال تیرا نانا آ گیا۔ حسین نے کہا بھیا حسن، حسن کی روح آ گئی، ہائے میرا بھیا۔ حسین نے کہا اماں، بس ایک بار زہرا کی صدا آئی، ہائے کربلا میں میری کمائی لٹ گئی، میرا حسین مارا گیا۔ اب حسین کس کو پکارے مدد کے لیے؟ بس کتابوں میں ہے حسین کی پتلیاں فرات کی طرف تھی اور کہتے جا رہے تھے، ارے عباس اپنے بھائیا کو بچا لو، خیمے سے بہن آ گئی، اے پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ تو کھڑا اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومتیں ہیں اور ذکر حسین پر وہ پابندیاں لگا رہے ہیں، ایسی ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، اور جن جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، عزائے حسین کو فروغ عطا فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز حسین ابن عابد حسین کے نام سے